کو میں امداد سن رہا ہوں. میں آج آپ کے سامنے اڈیالہ جیل کے دن اور اڈیالہ جیل کی راتوں کی کہانیاں رکھنے جا رہا ہوں. ایک کہانی عمران خان صاحب کے متعلق ہے اور ایک کہانی بشریٰ بی بی کے متعلق. بلکہ عمران خان سے متعلق تو کئی کہانیاں ہیں، لیکن وہ کہانیاں ہیں راتوں کی. راتوں کو کون آ کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے، کس کے لیے شام گئے، دروازہ کھولا جاتا ہے اڈیالہ جیل کا، اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے کس سے ملنے جاتا ہے، کیا پیغام لے کر جاتا ہے، کیا پیغام لے کر آتا ہے. اور کہانی بشریٰ بی بی صاحبہ کی. بشریٰ بی بی کن حالات میں ہے جیل میں، اور بشریٰ بی بی پر تشدد ہوا، یہ خبریں باہر آ رہی ہیں. کسی نے بشریٰ بی بی کو مارا پیٹا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کیا ہوا، اس کی کہانی کیا ہے، اس معاملے پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ پھر پی ٹی آئی کے 25 ایم این ایز لاپتہ ہیں. 25 ایم این اے، 1 2 3 4 نہیں، پورے کے پورے 25 ایم این اے. یہ خبر کہاں سے آئی ہے، یہ بات کہاں سے سامنے آئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی آغاز کر لیتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. اور ڈیرہ اسماعیل خان کیونکہ عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے کی، انہوں نے کے پی کے کو جو نیا نمونہ دیا ہے علی امین گنڈاپور، ان کا ضلع ہے اپنا، ان کی ڈویژن ہے، اور سب سے زیادہ امن و امان کی صورتحال وہاں خراب ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں. ابھی آج خبر یہ ہے کہ وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ججوں کا اسکواڈ تھا اس کے اوپر ہوا ہے حملہ، دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور 2 محافظ جو ہیں جو اسکواڈ کی گاڑی میں تھے وہ شہید ہو گئے. 2 محافظ. آئے روز آپ کو اس طرح کی خبریں ڈیرہ اسماعیل خان سے سننے کو ملتی ہوں گی. اور یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کی کہ گنڈاپور صاحب خود جو ہیں وہ بھتہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو. ہم نے یہ سنا تھا کہ محمود خان بھی بھتہ دیتے تھے دہشت گردوں کو، لیکن اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتے ہیں، للکاریں مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، گنڈا سا پکڑ لیتے ہیں، سلطان راہی بن جاتے ہیں، لیکن وہ خود بھتہ دے رہے ہوتے ہیں. اب میں فیصل کریم کنڈی کے ساتھ کیونکہ میرا تعلق ہے تو میں اس تعلق کی بنا پر نہیں کہہ رہا کہ اس نے بات ذمہ داری سے کی ہے. وہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شام گئے کوئی باہر نہیں نکلتا. مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابات سے پہلے کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی ڈیرے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہ انتخابات اس لیے ڈیلے چاہتے تھے انتخابات میں. لیکن یہ جو صورتحال ہے، بنو چھاونی میں دہشت گرد آ کر حملہ کر جاتے ہیں، کولاچی میں اپنا فورسز کے اوپر ایک کے بعد ایک حملے ہوتے ہیں، 22 23 ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، درابن میں حملے ہوتے ہیں. تو ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ ایک کیونکہ وزیر اعلیٰ کا اپنا علاقہ ہے نا، آبائی علاقہ، اپنا ضلع، اپنی ڈویژن ہے، کم از کم وہ تو محفوظ ہونی چاہیے. وہ محفوظ نہیں ہے. اس لیے محفوظ نہیں ہے کیونکہ کے پی کے میں رٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. کے پی کے عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے، وہ جو ان کے اتحادی ہیں ان کے حوالے کر دیا ہوا ہے کہ جی آپ مجھے لوٹو. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بدماش کو پالتے ہیں، تگڑا کرتے ہیں، تو آخر میں اس کی بندوق جو ہے وہ اس کے نشانے پر، شست کہا تھا نا عمران خان صاحب نے، تو بندوق کی نشست پر، عمران خان کے بقول نشست لیکن شست ہوتا ہے، تو بندوق کی شست پر آخر میں وہی ہوتا ہے جو بدماش کو پالتا ہے، دہشت گرد کو. یہ ہم نے بطور ریاست یہ تجربہ کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ بدماش پالو گے اور آخر میں آپ خود اسی بدماش کے نشانے پر آ جاؤ گے. تو یہ ہو رہا ہے وہاں پر کے پی کے میں. اچھا جی، اب جو کیونکہ کہانی ہے بڑی مزیدار اور بڑی دلچسپ، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان دنوں مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہوا ہے خان صاحب نے. اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو عمران خان کا نمائندہ ہے وہ بھی آرمی چیف کا بھی وہی نمائندہ ہو. تو ایک نمائندہ عمران خان سے ریگولر آ کر ملاقاتیں کرتا ہے، دن میں سرعام ملاقاتیں ہوتی ہیں، بعد میں آ کر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، لیکن جو خبر دینے والا کہتا ہے کہ نہیں، وہ رات میں بھی آ کر ملاقات کر کے جاتا ہے. اور اس سے حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی، وہ ٹینشن میں ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایویں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ اپنا وزیر مشیر کہہ رہے ہیں کہ جی دسمبر میں ہمیں یہ حکومت ختم کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ایویں نہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے کہ دسمبر میں ہماری حکومت آ جائے گی. جناب وہ نمائندہ جو ہے نا وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب. گنڈاپور کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی کہ گنڈاپور جو ہیں وہ سائنس کی طرف سے 3 ایڈیٹ آپ نے دیکھی ہے نا،
تو نہ عمران خان صاحب کی طرف سے تو وزیر اعلیٰ نہیں ہے وہ، عمران خان نے تو ان کو صرف نامزد کیا وزیر اعلیٰ، کام وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی 5 اگست کو آپ نے علی بن گنڈا پور آپ نے جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں۔ علی بن گنڈا پور نے کہا نکو میں نہیں کروں گا، صحیح میں نے نہیں کرنا جلسہ، وہ کہہ رہے ہیں میں ثوابی میں جلسہ کروں گا۔ لیکن اب علی بن گنڈا پور SIFC میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی SIFC جو ہے وہ اس کے ذریعے ملک میں مارشل لا ہے۔ علی بن گنڈا پور اپیکس کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں۔ علی بن گنڈا پور جو ہے وہ رات کو 12-1 بجے افطار ڈنر کرنے، رات کو 12-1 بجے افطار ڈنر کرنے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس بھی جاتے ہیں۔ تو علی بن گنڈا پور کے لیے حامد میر صاحب کی یہ خبر ہے کہ وہ جب جیل کے پھاٹک بند ہو جاتے ہیں نا، ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر جیل کی طرف نظریں سوائے سیکیورٹی والوں کی اور کسی کی نہیں ہوتی، میڈیا کی، صحافیوں کی نظریں نہیں ہوتی، پھر میڈیا ہٹ جاتا ہے کہ یہ اندر ملاقات کرنے والے آ گئے عمران خان صاحب سے، 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت بھی ہو گئی اڈیالہ میں، اس پر بھی میں آتا ہوں، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد صحافی اپنا وہ 3 ڈبہ وہ بستر گول کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں اپنے دفتروں کو، اور پھر کوئی کیمرہ جیل پر نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں پھر گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کسی جو ہوتا ہے جیل میں جو راشن پانی پہنچانے والی کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی طریقے سے علی بن گنڈا پور صاحب جو خفیہ طور پر جیل جاتے ہیں، حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ ملاقات کر کے پھر وہاں سے کہیں اور ملاقات کرنے جاتے ہیں، اور وہاں سے کہاں ملاقات کرنے جاتے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن کل بیٹھے ہوئے تھے ہم یہاں پر، تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ PTI کے حوالے سے باخبر ہے، اور PTI کے ساتھ ان کی محبتیں مطلب عالم آشکار ہیں، کسی سے چھپی نہیں ہے، نہ وہ چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر نا ان کے تاثرات، ان کی محبتیں وہ جاگ جاتی ہیں کہ جی جناب عمران خان کا ذکر ہوتا ہے، اگر فرض کر لیں کہ عمران خان کے کسی کام کی تعریف کر لیں ہم تو جناب ان کے چہرے پہ لالیاں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم عمران خان صاحب کے متعلق کوئی کہیں کہ جی عمران خان کو تو سیاست ہی نہیں آتی، عمران خان تو فارغ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر چہرے کے تاثرات اس کے برعکس ہوتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ ان کا خیال ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں PTI کے عمران خان کے فوج کے ساتھ۔ اب فوج کے ساتھ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو علی بن گنڈا پور تو ہے فوج کے نمائندے، تو عمران خان کی طرف سے نمائندہ کون ہے؟ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہوں گے کہ جی وہ اپنا نمائندہ ہے۔ بہرحال حامد میر صاحب کی خبر یہ ہے کہ وہ ان کو کسی وزیر نے بتایا تھا، اور وزیر بھی بقول حامد میر کے وہ کسی پرائیویٹ TV پر بیٹھ کر حامد میر نے بات کی، وزیر بھی وہ جو بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں PTI کے خلاف، وہ پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ان کو کہا کہ جی پنجاب اڈیالہ تو پنجاب میں ہے نا، تو پنجاب حکومت بھی آپ کی ہے، اسلام آباد میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپ انہوں نے کہا کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ کریں کیوں ملاقات کرنے آتے ہیں اور کون ان کو ملاقاتوں کی اجازت دیتا ہے جیل مینول سے ہٹ کے بغیر شام کے ٹائم پر۔ تو وہ ٹینشن میں مسلم لیگ نون والے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کیونکہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ جو خان صاحب جو اب تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے ہیں، نیچے آئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اگلے کہیں کہ جی معافی مانگ لو نا، تو اس کے بعد بات دیکھیں گے، اس کے بعد آگے بات بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو کوئی اس طرح کا، کیونکہ علی بن گنڈا پور کی جب خبر آئی تھی نا کہ انہوں نے کور کمانڈر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کور کمانڈر ہاؤس جا کر ملاقات کی ہے کور کمانڈر سے، تو اس وقت پہلے اس کو ڈینائی کیا گیا تھا، پھر اس کو قسطوں میں اس کی تصدیق کی گئی تھی۔ پہلے کہا گیا تھا کہ جی وہ افطار ڈنر پر گئے تھے، پھر پوچھا گیا کہ جی رات کو 11 بجے کون سا افطار ڈنر ہوتا ہے، تو پھر آئیں بائیں شائیں بریفنگ تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رزلٹ عمران خان کے سرنڈر کرنے کی شکل میں ہی آ سکتا ہے، کہ خان صاحب سرنڈر کریں، وہ کہیں کہ جی جو کچھ ہوا ہے اس میں ہم غلط تھے، اور پھر وہ معافی مانگنے کا ان کو آپشن دیا گیا ہے، اس پر وہ آئیں گے تو پھر شاید بات آگے بڑھائی جا سکے، اور پھر وہ بھی سیاسی لوگوں کے ذریعے بات آگے بڑھائی جائے گی۔ فوج ڈائریکٹلی، یہ بیک ڈور رابطے تو اور چیز ہوتی ہے نا، ڈائریکٹلی شاید فوج عمران خان صاحب سے مذاکرات نہ کرے، کیونکہ خان صاحب پھر کہہ دیں گے منہ پھاڑ کے کہ یہ مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے، یہ آرمی چیف تو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے بندے بھیج رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی بات کر لیں گے۔ اچھا جی، اب ایک خبر اڑی آئی کہ بشرا بی بی پر جیل میں لڑائی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ، وہ جو اور قیدی خواتین ہیں، اور ان کو ذرا پھیٹا شٹا لگایا گیا بشرا بی بی کو۔ گور بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تصدیق ہے کہ
تو میں تو ہوئی ہے، گالم گلوچ ہوئی ہے، تشدد نہیں ہوا۔ اب میں تھوڑا سا نا یہ جو خبر، جو تشدد والی خبر لانے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے جی ہوا ہو، مطلب کچھ بھی ممکن ہے، لیکن اگر تشدد ہوا ہے، اگر لڑائی ہوئی ہے نا، تو پھر وہ جیل انتظامیہ کی اسکرپٹ کے مطابق ہوا ہوگا، مرضی کے مطابق ہوا ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا کچھ۔ کیونکہ بشریٰ وہ خاتون ہے جو اپنے گھر میں تھی نا، بنی گالہ میں، تو وہاں پر بھی وہ کہتی تھی کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، وہ ہارٹ پک کے قطرے ملائے گئے 3، مجھے مارا جا رہا ہے، میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ حساس قیدی ہے۔ عمران خان تو ہائی پروفائل قیدی اس لیے ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم رہے، بشریٰ بی اس لیے کہ سابق خاتون اول ہے، لیکن الزام لگانے میں وہ دیر نہیں کرتی، ایسے عمران خان سے 10 ہاتھ آگے جھوٹ بولنے میں۔ تو بشریٰ کے بی کے اوپر جو سیکیورٹی ہے نا، وہ اتنی ہی ہوگی جتنی عمران خان کے اوپر ہے۔ بے شک عمران خان کو سہولتیں زیادہ ملی ہوئی ہے، بشریٰ بی کی اور عمران خان کی اس بات پر لڑائی بھی ہوئی کہ مجھے کیوں تم نے جیل میں واپس لا کر رکھوایا جیل میں تو اچھی بھلی تھی بنی گالہ میں، تم تو اتنے بنی گالہ جیسے محل کے اندر ہی رہ رہے ہو نا اندر، بے شک تمہارے پاس اس طرح کی فیسلٹیز جو بنی گالہ میں نہیں ہے، لیکن کھلا ڈلا ماحول ہے، اکیلے ہو، خود اپنا مطلب صفائی ستھرائی کے معاملے میں ہو۔ میں تو یہاں پر ایسے برے حالات میں مجھے رکھا گیا ہے۔ بشریٰ بی کی بہن نے کہا تھا کہ جو وہ عام کے عورتوں کے ساتھ رکھا گیا، ان کو وہاں پر صورتحال مطلب اچھی نہیں ہے ان کی، لیکن سب کچھ کے باوجود ان کے ساتھ اگر اول تو ان کو اکیلا رکھا گیا بشریٰ بی کو، یعنی وہ کسی کے ساتھ روم شیئر نہیں کرتی، آس پاس عام خواتین ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ان کے اوپر نگرانی بہت سخت ہوگی کہ کوئی بھی قیدی خاتون غصے میں آ کر یہ جادوگرنی کو کچھ کر دے کہ یہ میرے اوپر جادو ٹونا تو نہیں کر رہی، کوئی بھی کچھ کر دے تو وہ جیل انتظامیہ کے گلے پڑ جائے گا۔ لہٰذا وہ مکمل سیکیورٹی میں ہے۔ کوئی تشدد والا معاملہ مجھے نہیں لگتا کوئی ہوا ہے۔ گالم گلوچ کی حد تک شاید بات ہوئی ہو، تو تشدد وغیرہ جیل میں اس طرح کی ہائی پروفائل جو اور حساس قیدی ہوں، ان کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کیا ہوگا۔ اچھا جی، اب 25 MNAs جو ہے وہ ہے لاپتہ۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اب پچھلے دنوں چودھری امتیاز اینٹی کرپشن کے پاس تھے، تو ان کو وہاں پر اینٹی کرپشن سے کوئی اٹھا کے لے گیا اور چک کے لے گیا۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیاں تھیں، ان کو وہ اٹھا کے لے گئی تھیں۔ بہرحال اب کچھ اور بھی پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے MNAs جو ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے وفاداری بدلنے کے لیے۔ پچھلے دن اسد کیسر نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو MNAs کو۔ وہ کیوں؟ اس کے پیچھے لاجک سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو حکومت کو 2/3 میجورٹی چاہیے آئینی اصلاحات کے لیے، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی 20-25-30 لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرے۔ مجھے ممکن نہیں لگتا یا مشکل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب ٹوٹیں گے۔ وہ جو آزاد حیثیت میں جیت کر آئے نا، یہ وہ لوگ تھے جو تمام تر جو پروسیس شروع ہوا تھا، مشکلاتیں، جیلیں، گرفتاریاں، اس سے گزر کر وہ آئے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس وقت اتنی سختیاں نہیں ہیں جتنی انتخابات سے پہلے تھی۔ تو جب وہ سختیاں جھیل کر یہاں پہنچے ہیں نا، تو وہ اب ٹوٹے مشکل لگ رہا ہے۔ وہ اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہو، پی ٹی آئی سے ناراض ہو، کوئی اور ایجنڈا ہو تو وہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، لیکن یہ کہ حکومت ان کو خریدے، حکومت ان کو پولیس کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے توڑے، مجھے نہیں لگ رہا۔ لیکن بہرحال حکومت کی کوشش یہ ضرور ہوگی کہ 2/3 میجورٹی لے حکومت کو 2/3 میجورٹی کے لیے کوئی چاہیے 19 کے قریب لوگ۔ تو 25 لوگ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں MNAs کہ وہ لاپتہ ہیں، 25 پی ٹی آئی کے۔ اب وہ کس طرح لاپتہ ہیں، کیسے لاپتہ ہیں، فواد صاحب نے اس پر بات ان کی نہیں ہوئی۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ ان سے رابطہ ہو، لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ کہاں سے کیسے اٹھائے گئے ہیں۔ گرفتار تو اتنے MNAs نہیں ہیں ان کے، تو لاپتہ کس طرح ہے پی ٹی آئی کے۔ فواد چودھری صاحب کا براہ راست پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا کیس بڑا خوبصورت طریقے سے پلیڈ کرتے ہیں۔ کوئی اور باقی سارے کھلنڈ رہے، کوئی نہیں اس طرح پی ٹی آئی کا کیس پلیڈ کر رہا ہوتا جس طرح فواد چودھری صاحب اپنے ٹویٹ کے ذریعے، جب وہ عدالت میں آج بھی انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ تو یہ 25 MNA کہاں ہوں گے، کون ان کو لے گیا ہوگا؟ یہ ایک وہ ہے نا اپنا تجسس اس میں ہے، اور ایک انکشاف ہے کہ 25 MNA لاپتہ ہوں۔ اور فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کس کو پرواہ نہیں ہے؟ تحریک انصاف والوں کو نہیں ہے، پی ٹی آئی والوں کو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جی 7 ماہ بعد بھی علیحدہ احتجاج کر رہے ہیں، اتحاد نہیں کر پائے۔
تو یہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ایک سوال اٹھایا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو اتحاد تھا، آئین تحفظ اتحاد، وہ تو ناکام ہو گیا۔ کل ہی اعلان کیا گیا تھا نا کہ ہم جی نیا اتحاد بنائیں گے 15 دن میں۔ تو فواد صاحب ایک طرف پی ٹی آئی کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ تحریک کیوں نہیں چلا پا رہے، ملے تو نہیں ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔